یہ روم کی خوبصورت سڑکیں تھیں۔ میکائل گاڑی چلاتے ہوئے پچھلی سیٹ پر دیکھ لیتا تھا جہاں اس کی 5 سالہ خوبصورت بیٹی سوئی ہوئی تھی۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ اس کی بیٹی سارا میکائل بہت خوبصورت تھی، وہ بہو اپنی ماں جیسی۔ یہ سوچتے ہی اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ بکھری۔ وہ یہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر جب وہ اس 5 سالہ بیٹی کو دیکھتا تھا اسے یہی یاد آتا تھا اور یہی یاد آنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی ہی دھن میں روم کی سڑک پر گاڑی چلا رہا تھا جب اس کی نظر سڑک کے بیچوں بیچ گزرتی ایک عورت اور ایک بچے پر پڑی۔ عورت مکمل طور پر حجاب میں تھی۔ وہ گاڑی کی بریک لگاتے لگاتے بالکل عورت کے قدموں کے پاس رکا تھا۔ لڑکی بے ساختہ اپنا ہاتھ چہرے پہ رکھ چکی تھی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی سے بچنے کے لیے وہ بے ساختہ گاڑی سے اترا۔ وہ جھکتی ہوئی اپنے بیٹے کا جائزہ لے رہی تھی جو ماں کی طرف خوف بھری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ چلتا ہوا ان دونوں کے پاس آیا۔ لڑکی نے نظر نہیں اٹھائی۔ میکائل نے پھر پوچھا، محترمہ آپ ٹھیک ہیں؟ بچہ ٹھیک ہے نا؟ آپ کیا کر رہی ہیں؟ گاڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی، ابھی کچھ ہو جاتا تو؟ کچھ ہوا تو نہیں نا؟ وہ مدھم انداز میں بولی۔ سڑک کی خاموشی میں اس کو وہ آواز واضح سنائی دی۔ لڑکی نے نظریں اٹھائیں تو وہ پزل ہوا۔ کانچ جیسی سبز آنکھیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر بہت کچھ یاد آیا تھا۔ وہ سڑک پر جھکتے ہوئے بچے کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ بچے نے سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں جہاں بھی آپ جانا چاہیں۔ پلیز؟ وہ آنکھیں دیکھ کر جیسے نرم پڑا تھا۔ نہیں، لڑکی کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ ہم خود ہی چلے جائیں گے، جیسے وہ اٹک رہی ہو۔ نہیں، میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بچے کو گود میں اٹھا چکا تھا۔ پلیز ہم چلے جائیں گے، میں نے کہا ہے نا کہ آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ لڑکی گہرا سانس لیتی ہوئی پچھلے نشست پر بیٹھنا چاہتی تھی، مگر پیچھے ایک 5 سالہ بچی کو سوتے ہوئے دیکھ کر اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ وہ بچے کو پیچھے بٹھا چکا تھا۔ آپ آگے بیٹھ جائیں۔ وہ آگے نہیں بیٹھنا چاہتے تھے، مگر بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی میکائل نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں انجانوں کو اپنے نام نہیں بتاتے۔ کتنے نام ہیں آپ کے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ جتنے بھی ہوں، آپ سے مطلب؟ لڑکی 2 ٹوک بولی تھی۔ محترمہ یہ ایکسیڈنٹ تھا، میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ آپ سڑک کے بیچوں بیچ چل رہی تھی، اسے لگا وہ شاید اس وجہ سے غصے میں ہے۔ وہ ہچکچائی، ایسا کچھ نہیں، میرا نام تارا ہے۔ گاڑی کو بریک لگتے لگتے رکی۔ اچھا؟ وہ اٹکا۔ جی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ وہ پیچھے سیٹ پر لیٹی ہوئی بچی کے حوالے سے پوچھنے لگی۔ جی، میری بیٹی ہے، سارا نام ہے، بہت پیاری ہے۔ وہ پھر سے اٹک کر بولی، ہاں اپنی ماں جیسی ہے۔ سانس تیز ہوا تھا۔ اور یہ آپ کا بیٹا ہے؟ جی، میرا بیٹا ہے، بہت پیارا ہے، ہو بہو اپنے باپ جیسا ہے۔ میکائل نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ اچھا جی، بس یہیں گاڑی روک دیجیے، مجھے یہیں اترنا ہے۔ آپ یہاں رہتی ہیں؟ جی۔ یہ کہتی ہوئی وہ گاڑی سے اترنے لگی تھی، مگر اس کے عبائے کی آستین میں اس کی شرٹ کی آستین کا بٹن اٹکا تھا، جو شاید پیچھے بچی کو دیکھتے ہوئے اٹک گیا تھا۔ وہ کھنچتی ہوئی اس کے سینے سے لگی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی۔ وہ خود کو چھڑواتی ہوئی گاڑی سے اتر گئی۔ وہ بھی اترا۔ لیٹس گو حمزہ۔ وہ اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئی۔ دروازہ کھلا، سامنے ہی ایک مرد کھڑا تھا۔ لک بابا۔ حمزہ اپنے باپ کی طرف بھاگا۔ میکائل بغور مرد کا جائزہ لینے لگا جو جھک کر حمزہ کی پیشانی چومنے لگا تھا۔ وہ پلٹی، اس کی آنکھیں اس سے ملی۔ شکریہ۔ آپ کے شوہر ہیں یہ؟ جی بالکل میرے شوہر ہیں یہ، کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا ہوا پھر سے پلٹ کر اپنی بیٹی کے رخسار سہلا چکا تھا جو ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ میں یہ لوں گی، مگر یہ مجھے اچھا لگا ہے، حمزہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سارا نے آنکھیں گول کی۔ تم ہو کون؟ اس پہ پہلے میں نے ہاتھ رکھا ہے۔ پہلے میں نے رکھا تھا۔ وہ دونوں آپس میں لڑے جا رہے تھے۔ حمزہ کے لڑنے کی آواز محسوس کرتے ہوئے تارا جہاں بھی تھی وہاں سے بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی تھی۔ تم دونوں کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ گھٹنوں کے بل ان دونوں کے آگے بیٹھ گئی۔ دیکھے نا، اس پہ پہلے میں نے ہاتھ رکھا تھا، یہ مجھ سے ضد کر رہا ہے۔ سارا نے آنکھوں کو معصوم کرتے ہوئے اس کی حجابی عورت کی طرف دیکھا جو اسے ہی بڑی فرصت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے نہ جانے کیوں اس عورت نے اس کے رخسار سہلائے تھے۔ وہ مسکرائی۔ بچی کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی۔ حمزہ۔ تارا اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئی۔ لینے دو نا اسے، اس نے رکھا تھا نا پہلے ہاتھ۔ مما میں نے رکھا تھا۔ حمزہ نے جیسے احتجاج کیا۔ نہیں نا، لینے دو اسے۔ وہ منہ پھلا گیا اور تارا نے وہ چیز اٹھا کر سارا کے حوالے کر دی۔
तब तक मिकाइल भी वहाँ पहुँच चुका था। फिर से इस लड़की को देखकर वो ठिठका। वो उठ खड़ी हुई। बच्चों की लड़ाई हो गई थी, मैं बस वो सॉर्ट आउट कर रही थी। वो बेसाख्ता बोली तो वो मुस्कुराया। थैंक यू। वो सारा ज़िद्दी बहुत है ना, जो चीज़ इसे अच्छी लग जाती है ना वो छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। आई एम सॉरी बच्चे। वो हमजा के बाल सहलाते हुए बोला जो बहुत नर्म थे। मिकाइल मुस्कुराया था। आपके शौहर आपके साथ नहीं है? वो बेसाख्ता बोला तो वो रुक गई। रुक कर उसकी नज़रों में देखने लगी। हाँ, नहीं आया। क्यों? आप चाहते थे कि वो यहाँ मेरे साथ होते? हाँ, आप कल रात की तरह अकेली है ना, इसीलिए कह रहा था बस, और कुछ नहीं। वो हमजा का हाथ थामती हुई आगे बढ़ गई थी। थैंक यू मुदस्सिर, तुम कल रात यहाँ थे। तुम्हारी वजह से बहुत हेल्प मिली है मुझे। तारा, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, मदद कर सकता हूँ। हाँ, मगर मुझे घर से नहीं निकलना चाहिए था। यूँ बिला वजह वो सब कुछ हुआ। तुम नहीं जानती थी कि वो सब कुछ भी हो सकता है। हाँ, मैं वाकई नहीं जानती थी। अगर मुझे अंदाज़ा होता ज़रा सा भी तो मैं घर से निकलना ही छोड़ दूँ। मगर आज मैं लाइब्रेरी जाऊँगी, मेरी वहाँ शिफ्ट है। तुम हमजा का ख्याल रखना। आज तुम शायद घर पर ही हो। हाँ, मैं घर पर ही हूँ। तुम फिक्र नहीं करो, मैं ख्याल रख लूँगा हमजा का। वो उसके पड़ोस में रहता था। इन दोनों के घर आमने सामने थे। कभी कभी अगर वो घर पर होता था तो तारा की मदद कर दिया करता था हमजा को संभालने में। मैं जा रही हूँ, ठीक है ना? मेरे बेबी अंकल को बिल्कुल परेशान नहीं करना। नहीं करोगे ना? हमजा ने चेहरे को मासूम सा बनाता हुआ इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल भी नहीं करूँगा मम्मा। शाबाश मेरे बच्चे। ये कहते हुए वो आगे बढ़ गई थी। वो अपनी शिफ्ट पर थी, लाइब्रेरी में थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। ख़ास स्टूडेंट्स इधर उधर बिखरे किताबें बड़ी खामोशी और फजीलत के साथ बैठकर पढ़ रहे थे। तभी लाइब्रेरी में चलते चलते उसे एहसास हुआ कि पिछली नशिस्त पर वही मोहतरम बैठे हुए हैं। वो पलटी नहीं, वो चलती रही और चलते चलते उसे रुकना पड़ा क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई आकर खड़ा हो गया है। वो पलटी तो दोनों की नज़रें मिली। आप? मैं तो यहाँ रोज़ आता हूँ, आपको पहली बार देखा है। मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, आज इवनिंग में है। ओह, तो आप यहाँ काम करती हैं? तारो को अपनी बात पर मायूसी महसूस हुई। वो क्यों बता गई थी उसको कि वो यहाँ काम करती है? खैर, मतलब आपसे मुलाकात होती रहेगी। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो बेसाख्ता बोली। पता नहीं, हमारी कल से मुलाकातें हुए जा रही हैं। मैं तो नहीं चाहता कि ऐसा हो, मगर हो रहा है। खैर, मुझे रोम में आए हुए चंद महीने ही हुए हैं। रोम और पाकिस्तान खासा मुख्तलिफ है, मगर मैं यहाँ रच बस सा गया हूँ। मैंने पूछा नहीं है, मगर मैं बता रहा हूँ। थैंक यू। ये कहती हुई वो आगे बढ़ गई थी। न चाहते हुए भी मिकाइल के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। वो सामने की टेबल पर ही किताब पढ़ता वो उसे ही देख रहा था। वो इधर से उधर चलती हुई बुक्स की तरतीब दुरुस्त करती रही। फिर कोई न कोई किताब उठाकर पढ़ लेती, फिर अपने नकाब से उलझती थी, उसे दुरुस्त करती थी। उसकी हील की टक टक खामोशी में इर्तियाश पैदा किए हुए थी और वजूद की खुशबू सांसों पर गहरा असर छोड़ रही थी। उसे जब भी उसे देखा था मुकम्मल हिजाब में ही देखा था, और अब तो जैसे ही मामूल बन गया था। वो रोज़ इसी शिफ्ट में आने लगा था जिस शिफ्ट में तारा होती थी। तारा ने गैर महसूस अंदाज में महसूस किया था कि वो उसकी शिफ्ट में बैठा हुआ होता है, मगर वो कुछ कहती नहीं थी क्योंकि शायद वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। कोई मसला है मुझसे? मैंने कहा है कि मुझे आपसे कोई मसला है? पता नहीं, मुझे तो यही लगता है कि आपको कोई मसला है मुझसे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं बस यहाँ बुक पढ़ने आता हूँ और आपकी शिफ्ट में बहुत सुकून होता है। आप अच्छे से कुछ समझ में ना आए तो समझा देती हैं, ये खासियत है आपकी। एक बहुत अच्छी लाइब्रेरियन है आप। तारा ने जैसे गहरा सांस लिया था। तारीफ़ के लिए शुक्रिया, मगर मैंने तारीफ़ मांगी नहीं है आपसे। मुदस्सिर पे नज़र पड़ते ही वो मुस्कुराई। देखे, मेरा शौहर आ गया, अब मुझे चलना होगा, और कोशिश कीजिएगा कि आइंदा मेरा रास्ता ना रोकें। वो गुस्से की बहुत तेज़ हैं, हो सकता है कि वो आपको बर्दाश्त ना करें। ये कहती हुई उसने एक आंख विंक की थी, जैसे कुछ बावर करवाया था, और आगे बढ़ गई थी। उसके अंदाज को वो याद करता रहा और जैसे मिकाइल को हंसी आई थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं मम्मी? जो तुम यहाँ कर रहे हो, सारा को यहाँ लेकर यहाँ क्यों आ गए हो? एक ही तो रौनक थी हमारे घर की, वो भी तुमने छीन ली हमसे। मैं पाकिस्तान में नहीं रह सकता था, मेरा वहाँ गुजारा नहीं था। वो शहर मुझे काट खाने को दौड़ता है। वो याद आती है, उसकी आंखें, उसकी मौजूदगी, बहुत कुछ, इसलिए वहाँ नहीं रह सकता था। मुल्क छोड़ना ज़रूरी हो गया था, इसीलिए छोड़ दिया मैंने। वो सारा के साथ खेलती हुई अपने बेटे के साथ मुखातिब थी। तुमने बहुत जुल्म किया है मुझ पर और अपने बाबा पर। एक ही बेटे हो तुम हमारे। ज़िंदगी का बहुत लंबा अरसा तुमने बेवकूफ़ियों में गुजारा, और फिर जब सुधरे
तो फिर अल्लाह ने आजमाया, और देखो तुम क्या कर रहे हो, अपने माँ बाप को अपनी औलाद से दूर कर दिया, और बहुत से गम मिले हैं हमें। ये गम मत दो कि हम तुमसे दूर रहें, ये मत करो मिकाइल। मैं कुछ नहीं कर रहा मम्मी, मैं बस खुद को मौका दे रहा हूँ, सारा के लिए, जीने के लिए और अपने लिए। प्लीज़ आप मुझे वो बातें याद ना दिलाएं जो मैं याद नहीं करना चाहता। तुम नहीं करना चाहते, मगर हम सब का क्या, तुम्हारे बाबा का क्या, सारा का क्या? ये डिज़र्व करती है फैमिली। मैं कहती हूँ तुम दूसरी शादी कर लो, मैं नहीं करूँगा, कभी दूसरी शादी नहीं कर सकता। मर भी जाऊँ ना तब भी दुनिया की कोई भी मजबूरी मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकती। मैं ठीक हूँ, सारा के लिए काफ़ी हूँ। डैड को कहें कि मैं यहाँ बिजनेस देख रहा हूँ, उन्हें तकलीफ़ नहीं होगी। पाकिस्तान की भी काफ़ी चीज़ें मैंने ऑनलाइन संभाली हुई हैं, बस पाकिस्तान आ नहीं सकता। वो देखें, ये वही है ना जिससे उस दिन मॉल में लड़ाई हुई थी मेरी। वो बड़ी मासूमियत के साथ बोलती हुई हमजा की तरफ भागी थी। उसे देखकर हमजा डरा था और माँ के पीछे छुप गया। ये वही है, ये मुझसे फिर से लड़ेगी। तारा की नज़रें जैसे उस पर पड़ी, नज़र नर्म हुई, वो झुक गई। कितनी प्यारी है देखो। वो हमजा को आगे करती हुई सारा के आगे खड़े कर चुकी थी। देखो कितनी प्यारी है ये, आंखें देखो इसकी। सारा मुस्कुराई। आप भी बहुत प्यारी हैं, वो बेसाख्ता बोली तो तारा भी मुस्कुराई। हाथ थामो इसका और खेलो इसके साथ। आप सच कह रही हैं मम्मी? हाँ ना, मैं सच कह रही हूँ। तुम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हो, इससे दूर मत रहो। और ये कोई डरौनी तो नहीं है, ये तो बहुत प्यारी बच्ची है ना सारा? सारा ने सर को इस बात में हिलाया तो दो पोनियां भी हवा में झूली थी। तारा की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। आपके बाल बहुत प्यारे हैं, वो बेसाख्ता बोली। बाबा कहते हैं मम्मा पर गए हैं, उनको मेरा सब कुछ ही मम्मी जैसा लगता है। वो कहते हैं मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, वो अटक अटक कर मासूम अंदाज में बता रही थी। सारा ने हमजा की तरफ देखा और तारा उसे ही देख रही थी। उसके गाल से हिलाती उसने हमजा को इशारा किया, अब जाओ और तुम दोनों खेलो। वो दोनों एक तरफ भागते हुए खेलने लगे थे। तारा ने जैसे उनकी दोस्ती करवा दी थी। वो उठी तो सामने मिकाइल खड़ा था। वाह, तुमने तो बच्चों की दोस्ती करवा दी, और मुझसे तो यूं काट खाती हो जैसे मैं कोई बड़ा विलन किस्म का इंसान हूँ। मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है जनाब, वो दोनों बच्चे हैं, उनकी दोस्ती हो सकती है। मैं यहाँ रोज़ शाम को पार्क में आती हूँ, आप प्लीज़ सारा को भी लाया करें। मिकाइल ने उसे बड़ी आंखें करते हुए घूरा। अपनी बेटी को रोज़ यहाँ लाऊं? क्यों, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? नहीं, मगर क्यों? सारा को यहाँ लाना है हमजा के साथ खेलने के लिए। उसका कोई दोस्त नहीं है यहाँ, और वो दोस्त बनाना पसंद नहीं करता। सारा से उसकी दोस्ती हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। मिकाइल की आंखें मजीद गोल हूँ। मैं अपनी बेटी के मामले में किसी पर यकीन नहीं करता, बेटे के मामले में मैं भी यकीन नहीं करती, मगर सारा और हमजा अच्छे बच्चे हैं, लड़ेंगे नहीं। वो बड़ी मासूमियत से बोलते हुए पलट गई तो वो हंस पड़ा। मैंने कब कहा कि वो बुरे बच्चे हैं? अगर तुम अच्छी नहीं हुई तो? आपको लगता है मैं आपकी बेटी को अगवा कर लूँगी? वो पलट कर उसकी आंखों में देखने लगी। पता नहीं, आजकल का माहौल बहुत ख़राब है। आप मुझे 2 महीनों से देख रहे हैं, घूरने का काम करते हैं। आपको लगता है मैं अगवाकार हो सकती हूँ? वो फिर से हंस पड़ा। हो सकता है। नकाब में छुपी हुई एक लड़की जिसने बच्चे अगवा कर लिए। वो हाथ हिला हिला कर नकल करने लगा जैसे कोई खबर पढ़ रहा हो। पहली बार वो हंसी थी। उसके अंदाज पर उसकी हंसी की खनक सुनने लगा। कानों में बहुत सी चीज़ें गूंजने लगीं, चूड़ियों की खनखनाहट, मासूम बातें। वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे लेते हुए कानों पर हाथ रख चुका था। गहरा सांस लेते खुद को कंपोज करने लगा। वो पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। आप ठीक हैं? वो खुद को संभालता हुआ ठीक हुआ। हाँ, मैं ठीक हूँ, अटक कर बोला गया। वो बगौर उसका जायज़ा ले रही थी। ठीक है ना मम्मी? बहुत अच्छे पैनकेक्स बनाती हैं मम्मी, आप हम दोनों को बना कर देंगी ना? वो खेल खेल के थक गए थे, इसीलिए दोनों भागते हुए माँ बाप की तरफ आए थे। इसके लिए सारा को मेरे घर चलना पड़ेगा, वो बेसाख्ता बोली तो मिकाइल ने उसकी तरफ देखा। नहीं, हम घर जा रहे हैं, है ना सारा? नहीं बाबा, मुझे लेकर चले ना। मिकाइल ने गहरा सांस लिया। ठीक है, हम चल सकते हैं। वो पैनकेक्स बना रही थी और बच्चे इर्द गिर्द खेलते हुए दिखाई देते थे, और मिकाइल घर का जायज़ा ले रहा था। बाहें पीछे बाहम फंसी हुई थी और इधर से उधर देखते जैसे वो घर का स्कैन कर रहा था। घर की सिचुएशन से ऐसा लगता था कि यहाँ बस 2 ही लोग रहते हैं, मगर वो तो कहती थी वो शादीशुदा है, तो फिर उसका शौहर कहाँ रहता था? वो बस यही चीज़ें सोच रहा था। वो एक कुर्सी पर बैठता हुआ उसे पैनकेक्स बनाते हुए देखने लगा। उसकी नज़रों से खाइफ हो रही थी। आप किचन में भी नकाब करके काम करती हैं? वो बेसाख्ता बोला तो वो मुस्कुराई। आप यहाँ पर मौजूद हैं इसीलिए। यानी मैं चला जाऊँ? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा।
ایسے کام کر سکتی ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی ٹھیک ہے، میرے لیے بنائی ہے؟ ہاں، میں نے سوچا جب تک بچے پین کیکس کھا لیں آپ یہ پی لیں۔ وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بچوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ جیسے اس نے کافی کا پہلا سپ لیا وہ کچھ رکا۔ یہ آپ نے بنائی ہے؟ وہ بے ساختہ بولا، جی میں نے بنائی ہے۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ ایک عجیب سا احساس ہوا تھا، بہت عجیب سا۔ میری بیٹی کی برتھ ڈے ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اور حمزہ اس میں آئیں۔ میں اور حمزہ؟ نہیں، میں نہیں آ سکتی۔ وہ کتابوں کو ایک طرف رکھتی ہوئی بولی تو میکائل مسکرایا، پلیز تارا۔ یوں اس کا نام لیتے پر وہ پلٹی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی، ہو سکتا ہے میں حمزہ کو بھیج دوں سارا کے لیے۔ نہیں، آپ نے آنا ہے، آپ ضرور آئیں گی۔ وہ گہرا سانس لیتی اسے دیکھتی رہی اور چند لمحے وہ بھی اسے دیکھتا رہا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر مائی سن، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ تارا نے اپنے بیٹے کے رخسار پر چومتے ہوئے اسے برتھ ڈے وش کی تھی۔ وہ مسکرایا، تھینک یو ممی، ہمیشہ خوش اور آباد رہو۔ تمہاری مما تم سے بہت محبت کرتی ہیں، بہت زیادہ۔ یہ آپ کا گفٹ ہے، تھینک یو۔ آپ مجھے سارا کی برتھ ڈے میں لے کر چلیں گی نا؟ ہاں، ہم ضرور چلیں گے اس کی برتھ ڈے میں۔ اسے بتانا بھی تو ہے نا کہ تم دونوں کی برتھ ڈے سیم ڈے پر آتی ہے۔ وہ بہت خوش ہوگی۔ ہاں، وہ بہت خوش ہوگی، وہ اچھل کر بولا۔ وہ دونوں بہت جلدی ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہو گئے تھے اور ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں پاتے تھے۔ تارا مسکرائی، بہت پیاری لگ رہی ہو، دیکھو سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ مسکرائی، حمزہ آئے گا نا؟ اپنی خوبصورت آنکھوں کو گول کرتے ہوئے بولی تو میکائل مسکرایا، ہو سکتا ہے آپ کی تارا آنٹی انہیں لے ہی آئیں۔ وہ لے آئیں گے، مجھے یقین ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ میکائل مسکرایا، تبھی اس کی نظر دروازے پر گئی، گیٹ سے آتی ہوئی اس اپسرا پر گئی جو اس وقت نیوی رنگ کے حجاب میں موجود تھی۔ آنکھیں ہلکی ہلکی دکھائی دے رہی تھی جن کا وہ چاہ کر بھی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ حمزہ بھاگتا ہوا سارا کی طرف بڑھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی حمزہ کی طرف بڑھی۔ ہیپی برتھ ڈے، وہ بڑی محبت سے بولا تو سارا مسکرائی، تھینک یو، آج میری بھی برتھ ڈے ہے۔ حمزہ بے ساختہ بولا جس پر میکائل نے اس کی طرف آنکھیں گول کرتے ہوئے دیکھا، سچ؟ ہاں انکل، آج میری بھی برتھ ڈے ہے، مما نے آج مجھے بہت اچھا سرپرائز دیا، میں بہت خوش ہوں۔ میکائل گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھتا وہ اس کے رخسار چومنے لگا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی بوائے، مجھ سے کیا گفٹ چاہیے؟ کچھ بھی نہیں، بس میں سارا کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ تو تم آج رہو گے، مگر کوئی گفٹ بھی تو چاہیے ہوگا نا آپ کو، جو دل کرے۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ تارا نے یہ منظر بغور دیکھا تھا، دونوں بچے اس کے پاس کھڑے نہ جانے کیا بولے جا رہے تھے اور میکائل مسکراتا ہنستا رہا تھا۔ یہ منظر بہت مکمل تھا۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی سارا کی پیشانی چومتی خود بھی گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئی۔ ہیپی برتھ ڈے، تھینک یو، اور یہ آپ کا پریزنٹ ہے۔ وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں نے تم دونوں کو ایک جیسا گفٹ دیا ہے، حمزہ کو بھی اور تمہیں بھی۔ میکائل نے اس بات پر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی نظروں سے خائف ہوتی ہوئی نظریں چرا گئی تھی۔ سارا نے کیک حمزہ کے ساتھ کاٹا تھا اور ایک کٹ ہونے کے بعد سارا نے کیک اپنے بابا کی طرف بڑھایا اور حمزہ نے اپنی ماں کی طرف۔ یہ منظر بہت خوبصورت تھا۔ کیک کھاتے ہوئے دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر گئیں تو دونوں ہی نے نظریں چرائیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ دونوں بچوں کے ساتھ ایک طرف لیٹی ہوئی تھی۔ بچے سو چکے تھے۔ میکائل نے گہرا سانس لیا، وہ بھی سو چکی تھی۔ کمرے میں مکمل طور پر اندھیرا تھا، بس کھڑکی سے ہلکی ہلکی چاند کی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ پردے ہلکے ہلکے سے اڑ رہے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا تارا تک آیا۔ اس کا ہاتھ جو نیچے ٹھلکا ہوا تھا اٹھاتے ہوئے بستر پر رکھ دیا۔ جھکتے ہوئے وہ ہاتھ رکھ چکا تھا، تبھی اس کی نظر اتنا نزدیک جانے پر اس کی سانسیں محسوس کرتے میکائل کا دل کیا اسے چھوئے۔ وہ نہیں چھونا چاہتا تھا مگر دل کر رہا تھا کہ وہ ہاتھ آگے کرتے ہوئے اس کی آنکھیں چھونے لگا تھا۔ پاس جاتے ہوئے اس کے ڈھکے ہوئے رخسار کو چھوا۔ نقاب کے اوپر سے ہی اس کی انگلیاں اس کے چہرے پہ رواں تھیں، ہونٹ دونوں کے بہت پاس تھے۔ وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا مگر وہ اس کے ہونٹ چھو گیا تھا، بہت نرم انداز میں، غیر محسوس انداز میں۔ جانتا تھا وہ حجاب میں تھی، اسے محسوس نہ بھی ہوتا مگر شاید وہ محسوس کر گئی تھی۔ وہ آنکھیں نہیں کھول رہی تھی، بس اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ ارد گرد جیسے اس شخص کی خوشبو پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ ہونٹ جیسے ہونٹوں سے رخساروں تک کا سفر کر رہے تھے۔ وہ خود کو روک ہی نہیں پا رہا تھا۔ نہ جانے یہ کیسا احساس تھا، یہ کیسی فیلنگز تھی، مگر جیسی بھی تھیں وہ کنٹرول کرتا ہوا دور ہوا تھا۔ قدم دور لیتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اس کے کمرے سے جاتے ہی تارا نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔
गहरा सांस लेती वो उठ खड़ी हुई थी। उसकी धड़कनें जैसे मुंतशिर हुई थी। वो अपना आप संभाल नहीं पा रही थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती कमरे से बाहर निकली। घर बहुत खूबसूरत था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कदम आगे बढ़ाती हुई वो इधर से उधर देखने लगी। तभी उसे स्टडी का दरवाज़ा खुला हुआ मालूम हुआ। वो रुक गई। अंदर से मध्यम सी सिसकियों की आवाज़ थी। वो रुक गई, झांकते हुए जैसे उसकी नज़र रॉकिंग चेयर पर पड़ी। वो ठिठकी। वो किसी तस्वीर को देखते हुए रो रहा था। तारा को अपना कदम जंजीर होते हुए मालूम हुआ। उसका दिल किया वो अंदर चली जाए, मगर वो नहीं जाना चाहती थी। वो पलट गई थी और उसे यही सही लगा था। सुबह उसे मिकाइल के घर से मुदस्सिर लेने आया था। मिकाइल उसे देखकर ठिठका। आपने बताया नहीं कि आपके शौहर आ रहे हैं? वो रात को कॉल करते रहे, मैं सो गई थी तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाई, वरना मैंने जाना था घर। खैर वो भी आ गए हैं तो हमें चलना चाहिए। मुदस्सिर ने आगे बढ़कर मिकाइल को सलाम किया और वो फीका सा सलाम का जवाब देते हुए सिर्फ तारा को ही देख रहा था। वो हमजा और मुदस्सिर के साथ आगे बढ़ गई और वो जैसे उस औरत की पोस्ट को देखता रहा। थैंक यू सो मच, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, मैं छोड़ सकता हूँ, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं जानती हूँ आप मुझे घर छोड़ सकते हैं, मगर प्लीज़ मैं खुद चली जाऊंगी, बैठ जाएं। उसकी ज़िद पर खामोशी के साथ बैठ गई। वो गाड़ी चलाता वो उससे मुखातिब हुआ। आप कब से रूम में हैं? वो ठिठकी। ये कैसा सवाल है? बिल्कुल एक मुनासिब सा सवाल है कि आप कब से रोम में हैं? पिछले 5 साल से। वो अटक कर बोली। वो मुस्कुराया। ओह, एक सवाल कर सकता हूँ? पूछे। वो बेसाख्ता बोली। मुदस्सिर, आपका क्या लगता है? आप जानते हैं वो मेरे शौहर। वो हंस पड़ा। वो आपका पड़ोसी है, शौहर नहीं। उसकी इस बात पर वो सख्ते में आ गई थी। आप मेरी इंक्वायरी करते फिर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको इतने महीनों से जानता हूँ, इतनी इंक्वायरी तो कर ही सकता हूँ। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपको लगता है मैं इस तरह का इंसान? बस वो उस दिन आपने लिफ्ट दी थी ना, तो मैं डर गई थी, इसीलिए बस झूठ बोल दिया था। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मुझे लगा आपको नहीं लगना चाहिए कि मैं अकेली हूँ। मुदस्सिर बस मेरा दोस्त है, पड़ोस में रहता है, 5 साल से मुझे जानता है, कभी कभी मदद कर देता है। बस इतनी सी बात है। आप मुझे ये पहले भी बता देती तो कोई बड़ा मसला नहीं था। मैं इतना मशकूक भी नहीं हूँ कि आपको मेरे लिए झूठ बोलना पड़े। मैंने ये झूठ आपसे पहली मुलाकात में बोला था, और पहली मुलाकात में हर कोई मशकूक ही होता है। वो बेसाख्ता बोली। तो वो कुछ खामोश हुआ। वैसे आपको मेरी ज़िंदगी से इतना फ़र्क क्यों पड़ता है? आप क्यों मेरी मालूमात इकट्ठी करते फिर रहे हैं? ऐसा नहीं है मोहतरमा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। गाड़ी के रुक जाने पर वो उसकी तरफ देखने लगा। क्या हुआ? पता नहीं क्यों रुक गई है, मैं देखता हूँ। वो गाड़ी से निकला था और थोड़ी ही देर में बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। वो बारिश में भीगता हुआ गाड़ी चेक कर रहा था और उसकी तरफ ही देख रही थी जो बारिश में भीग रहा था। बालों में हाथ फेरते हुए वो बहुत हसीन लगता था। उसका यूं दरवाज़ा खुलने पर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। वो निकलने लगी थी। वो हाथ थामता वो उससे रोक चुका था। भीग जाओगी। दोनों की नज़रें मिली थी। मैं भीगना चाहती हूँ, बारिश मुझे बहुत पसंद है। वो जैसे बारिश की आवाज़ में मध्यम सा बोली। तो वो हाथ छोड़ चुका था। वो बारिश में भीगती हुई बाहर निकली थी। वो बोनट बंद कर चुका था। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। बारिश उसे मुकम्मल तौर पर भिगोने लगी थी। वो दोनों ही भीग रहे थे। वो आसमान की तरफ देखती हुई बूंदों को महसूस कर रही थी। मैं यहाँ से पैदल घर जा सकती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। आप गाड़ी में बैठ जाएं, घर बहुत दूर है। वो पलट कर उसकी आंखों में देखने लगी। वो छोटे छोटे कदम उठाता वो उसके नज़दीक आया। दोनों ही बारिश में भीग रहे थे। उसका नकाब मुकम्मल तौर पर उसके चेहरे के साथ चिपक चुका था। आंखें कांच जैसी चमक रही थी। वो पास जाते हुए उसके बिल्कुल रूबरू खड़ा था। वो कुछ दूर होना चाहती थी, तभी उसका पाँव फिसला। वो उसे थामते हुए उसे अपने नज़दीक कर चुका था। वो जैसे उसके सीने से लगी थी। बारिश की तेज़ी में 2 लोग बहुत पास आ गए थे। वो दूर जाना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी, मगर मिकाइल की गिरफ्त सख्त थी। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मैंने तो कहा था कि भीग जाएंगे। मैं भीगना चाहती थी और इस वक्त गिर पड़ती। आप गिर जाने देते? वो किसी मुस्कुराहट के साथ बोली। मैं आपको गिरने नहीं दे सकता, पता नहीं क्यों, मगर ये सच है। वो खुद को छुड़वाती हुई दूर हुई और जाकर गाड़ी में बंद हो गई। वो उसकी तेज़ी पर मुस्कुराया था। खुद भी आकर जैसे गाड़ी में बैठा था। फ़ोन उठाते हुए वो मैकेनिक को फ़ोन करने लगा था, जो 1-2 बेल्स के बाद उठा चुका था। कुछ ही देर में आ जाएगा मैकेनिक। बारिश हल्की हो गई थी। आप ठीक हैं? सर्दी लग रही है, वो बेसाख्ता बोली तो वो मुस्कुराया। मैंने तो कहा था कि भीग जाएंगी। आप कितनी बार याद दिलाएंगे मुझे ये बात? वो जैसे हंस पड़ी। अच्छा ना, आई एम सॉरी। मगर वो मुस्कुरा नहीं पाई। वो चेहरा मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगी।
मैकेनिक के गाड़ी ठीक करने के बाद उसे 5 ही मिनट में घर छोड़ चुका था। थैंक यू, वो पलटती हुई बोली तो वो मुस्कुराया। अपना ख्याल रखिएगा, आप भी। ये कहते हुए वो घर के अंदर बंद हुई थी। दरवाज़ा बंद करती वो जैसे गहरे सांस लेने लगी थी। बहुत कुछ याद आ रहा था। ये सब कुछ वो नहीं चाहते थे। वैसे तो लाइब्रेरी में रोज़ क्यों आता है यार, वो मैं मजबूर हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उस औरत के आस पास रहूँ, मुझे नहीं पता क्यों, मगर यही सच है। अच्छा, नाम क्या है लाइब्रेरियन का? तो यहाँ का प्रिंसिपल है और तुझे लाइब्रेरियन का नाम ही नहीं पता यार? यहाँ कितने टीचर्स हैं, मैं सबके नाम तो नहीं याद रख सकता। तारा नाम है, तारा। वो रिकॉर्ड खोले बैठा हुआ था। वो सारे लाइब्रेरियन के नाम चेक करने लगा जिन जिन की शिफ्ट होती थी। इस लिस्ट में तो कोई तारा नहीं है। मिकाइल चौंका। क्या बकवास है? बकवास तो नहीं कर रहा मैं, सच है ये। देखो यहाँ कोई तारा नहीं। 5 नाम थे। वो 5वें नामों को गौर से देखने लगा। उसकी उंगली चलते चलते रुकी। सितारा। वासिफ के नाम पर वो रुक गया था। सितारा, वो मिनमिनाया। तारा। उसके कदम रुके नहीं। वो अपने दोस्त के ऑफिस से यूं भागा था जैसे अगर नहीं भागा तो कभी उसे रोक नहीं पाएगा। ये शायद कभी उससे सवाल न कर पाए कि आखिर क्यों किया उसने ऐसा। वो भाग रहा था। लाइब्रेरी पहुंचते उसे अंदाज़ा हुआ कि वो जा चुकी है। मिकाइल को लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ बाहर निकल रहा था। आज ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो गाड़ी में आया था मगर वो इतनी शौक में था कि वो गाड़ी ही भूल गया। वो भागता हुआ उसके घर की तरफ जा रहा था। बारिश उसके ऊपर बरसी जा रही थी। जिंदगी के वो सूने 5 साल आंखों के आगे घूम रहे थे। बार बार सितारा वासिफ का नाम कानों में गूंज रहा था। तारा, हमजा की शक्ल बार बार आंखों के आगे आ रही थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी और वो उसकी तरफ भागा चला जा रहा था। उसे महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो कितना दूर से भागता हुआ आ रहा है। और क्यों? जैसे उसका खुद पर इख्तियार ना हो, जैसे वो खुद को रोक ही नहीं सकता हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा स्केच बनाया है मेरे बेटे ने। वो अपने घर की बालकनी में बैठी बारिश का लुत्फ ले रही थी और वो उसी के साथ झूले में बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र रोड पर पड़ी जहाँ से कोई शख्स भागता हुआ आ रहा था। इतनी तेज़ बारिश में ये कौन था जो उसके घर की तरफ भागता हुआ आ रहा था? वो जैसे उठ खड़ी हुई थी। हमजा, मैं आती हूँ, आप यहीं बैठना। ओके मम्मी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी। जब वो जो समझ रही थी वो सच था। मिकाइल भागता हुआ आ रहा था, मगर क्यों? उसे बेसाख्ता सारा का ख्याल आया। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोलते हुए जैसे ही वो आगे बढ़ी वो उसके सामने ही रुका था। मिकाइल को अपने हूबहू पाकर वो शशदर हुई थी। सितारा वासिफ, वो मिनमिनाया। क्यों किया ऐसा मेरे साथ? वो 3-4 कदम दूर होने लगी। गलत फहमी हुई है तो मैं सितारा वासिफ नहीं हूँ, मेरा नाम तारा है। वो पलट गई थी। अच्छा, तुम सितारा वासिफ नहीं हो, ये सच है? तुम सितारा मिकाइल खान, ये हकीकत है तुम्हारी। वो उसे दोनों बाजुओं से थामता हुआ पलट चुका था। उसका हिजाब अपने हाथों से एक तरफ करते हुए उसकी आंखों में देखने लगा था। मेरे साथ, अपने मिकाइल के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो सितारा? वो चीखा था। मुझे मेरे बेटे से, मेरी औलाद से, अपनी बीवी से कैसे दूर रख सकती हो? मेरा कसूर क्या था? मेरा क्या गुनाह था कि मैंने तुमसे मोहब्बत की थी? ये गुनाह था मेरा? बोलो ना, क्या गुनाह था मेरा? क्या गुनाह था मेरी बेटी का कि उससे माँ को छीन लिया? क्या गुनाह था मेरे बेटे का कि उससे बाप को महरूम रखा? और तुम्हारा क्या कसूर था? उसके दोनों बाजू थामता हुआ उसकी आंखों में देखने लगा कि खुद को अपने शौहर से दूर रखा। बताओ मुझे, मैं जवाब चाहता हूँ। 5 साल मुझे दुख और तकलीफ में रखा। मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा, अपना मुल्क, घर, क्योंकि मैं वहाँ सांस नहीं ले पाता था। सितारा, मेरा जीना मुश्किल हो गया था। क्यों किया तुमने ऐसा? वो चीखा। चिल्लाओ मत मुझ पर मिकाइल जुल्फ़िकार, मत चिल्लाओ मुझ पर। मैं भागी क्योंकि मुझे तुमने मजबूर किया कि मैं भागूं। मैंने घर छोड़ा क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं घर छोड़ूं। मैं भागी क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने मुझे मजबूर किया कि मैं घर छोड़ूं। अपनी औलाद से दूर रही क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं अपने घर से दूर रहूं। वो रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई थी। कोई भी औरत अपने शौहर का घर यूं ही नहीं छोड़ती। सितारा वासिफ ने घर छोड़ा था, मगर इसका जवाब तुम मुझसे नहीं, अपनी माँ से मांगो। इसका जवाब तुम मुझसे नहीं, अपने बाबा से मांगो। इसका जवाब तुम मुझसे नहीं, अपने आप से मांगो। जब जवाब मिल जाए तो कहना मुझे सितारा मिकाइल खान, वरना मैं सिर्फ सितारा वासिफ। अब चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं। मैंने अपने और तुम्हारे रास्ते कई साल पहले अलग कर दिए थे।
तुम्हें किसी चीज़ से दूर नहीं रखा, खुद दूर रही हूँ अपनी औलाद से। अपनी बेटी को छोड़ा मैंने तुम्हारे पास। तुम डिज़र्व नहीं करते थे ये, मगर ये एहसान मैंने किया तुम पर। जानते हो क्यों? नहीं, तुम नहीं जानते, क्योंकि मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। वो रोते रोते कह गई थी। सिर्फ तुमने मोहब्बत नहीं की थी, मैंने भी की थी, मगर निभाई सिर्फ मैंने, तुम निभा नहीं पाई। वो हाथ आगे करते हुए उसके चेहरे को देखने लगी। तुम करते हो मोहब्बत का दावा? नहीं हो तुम मोहब्बत के लायक मिकाइल साहब, नहीं। ये कहती हुई वो उसे हाथ से थामती घर से बाहर निकाल चुकी थी। मर गई सितारा, मेरा नाम सिर्फ तारा है। ये कहती हुई वो दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। क्या हुआ है बच्चे, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? पूछने आया हूँ। कुछ कहा है सितारा? क्या किया था आपने 5 साल पहले? मुझे बताएं ना, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे, बताएं मुझे। उन्होंने जैसे नज़रें चुराई। क्या कहना चाहते हो? सच कह रहा हूँ मम्मा, मुझे भी आप सच बताएं। मैं उसे तारा को देख कर आ रहा हूँ। मैंने 5 साल उसके बगैर और अपनी औलाद के बगैर गुजारे हैं। मुझे बताएं ना, क्या किया आपने मेरी सितारा के साथ? मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद घर छोड़ कर गई थी। अच्छा, वो कहती है कोई भी औरत अपने शौहर का घर नहीं छोड़ती। वो ठीक कहती है। आप मुझे बताएं ना, आपने मेरी बीवी को मजबूर क्यों किया कि वो अपने शौहर को छोड़ कर जाती? वो जैसे चीखा था। बताएं मुझे। बाबा नहीं मानेंगे, मैं मना लूँगा उन्हें। तुम क्यों सोचती हो इतना? मैं तो नहीं सोचती, तुम मिल गए हो ना, तो मैं सोचती बहुत कम हूँ। सितारा की आंखों में देखने लगा। सच कह रही हूँ, बिल्कुल सच। उसने जैसे अपनी कांच सी आंखें पटपटाई थी। वो जी भर के मुस्कुराया। तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। हाँ जानती हूँ, बहुत ज़्यादा करते हो, मगर अपने माँ और बाबा को मना के दिखाओ तो मानो। मना लूँगा मैं उन्हें। यूँ भी मेरे लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम हो तुम। अच्छा, ये बात है, मैं सबसे ज़्यादा अहम हूँ? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा अहम। मैं तुम्हारे अलावा कुछ और सोचना ही नहीं चाहता, इसीलिए सोचना ही मत। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे सितारा। सितारा ने गहरा सांस लिया। मैं एतराफ़ नहीं करूँगी। मैं उस रात एतराफ़ करूँगी जब तुम मुझे अपने निकाह में लोगे और तुम्हारे माँ बाप ना भी माने हो, तब भी मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी की हैसियत से मौजूद होंगी। तो कहूँगी जनाब, मुझे बहुत फ़ख्र होगा तुम पर अगर तुमने ये करके दिखा दिया। तुम चैलेंज कर रही हो? हाँ, यूं ही समझ लो कि सितारा वासिफ तुम्हें चैलेंज कर रही है। देखते हैं फिर। उसके बालों की लटों को पीछे करते हुए बोला तो वह जैसे इतराई। क्यों नहीं मानेंगी आप? उसके लिए मानना पड़ेगा आपको, वरना मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। तुम्हें शादी करनी पड़ेगी मलाइका से। वो मेरी बहन की बेटी है, तुम जानते हो। मैं बचपन से तुम्हारे लिए ऐसा ही चाहती थी। और सितारा वासिफ अपना स्टैंडर्ड देखो, उसका देखो। वो एक मामूली सी टीचर की बेटी है। क्या तुम ऐसे घर में शादी करना चाहते हो? वासिफ अंकल से क्या दुश्मनी है आपकी? कोई दुश्मनी नहीं है, उसको तो मैं जानती भी नहीं। वासिफ से क्या दुश्मनी होगी मेरी? मगर मैं तो जानता हूँ ना। उसके बाप की बात पर वो पलट कर जुल्फ़कार खान की आंखों में देखने लगा। वासिफ की बेटी मरकर भी इस घर में नहीं आएगी। अगर वो शादी करके यहाँ आएगी तो तुम अपने बाबा का मरा हुआ मुंह देखोगे। मैं इस शख्स की जान ले सकता हूँ, उसके बेटे को घर में कैसे रखूँगा? अच्छा, अंकल से क्या दुश्मनी है आपकी? वो फिर से वही सवाल कर रहा था। जाके वासिफ से क्यों नहीं पूछते कि उसकी और मेरी क्या दुश्मनी है? उसकी माँ ने जैसे नज़रें चुराई थी। जुल्फ़कार बैठ जाए, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस वक्त तुम्हारे बेटे से बात कर रहा हूँ। इस शख्स की बेटी इस घर में कभी नहीं आएगी, वरना मैं अपने हाथों से तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा। अपने बाबा को तो मना नहीं सके और मेरे सामने बैठे हो। वासिफ अंकल, मैं सिर्फ ये जानने आया हूँ कि मसला क्या है। मसला जो भी हो, तुमने कहा था ना कि तुम अपने बाबा को मना लोगे। मना कर दिखाओ, और अगर नहीं मना सकते तो मेरी बेटी तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। ये सुनती हुई वो नीचे उतर रही थी। बाबा? वासिफ अपनी बेटी की तरफ पलटे। जी फरमाइए मोहतरमा। अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मिकाइल अपने बाबा और मामा को मना सकता है या नहीं, मगर मुझे खुद पर बहुत यकीन है कि आप मेरी मोहब्बत को कुर्बान नहीं होने देंगे। ऐसा ही है ना बाबा? उसकी कांच सी आंखों में आंसू झलमिलाने लगे थे। वासिफ जो खड़े थे बैठ गए थे। वो अपनी फूल जैसी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख पाए थे। ऐसा ही है ना बाबा? आप मान जाएंगे ना मेरे लिए, क्योंकि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपके लिए अपनी बेटी की खुशियाँ ज़्यादा अजीज़ हैं, झूठी अनाज से ज़्यादा। ऐसा ही है ना बाबा?
وہ بڑی معصومیت سے کہہ رہی تھی اور وہ منمنائے ایسا ہی ہے۔ میکائل مسکرایا، اس سے کہو اپنے والدین کو منا لے۔ ذوالفقار اور میرے بیچ میں جو بھی مسئلہ تھا وہ بچوں کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ دونوں کے بیچ میں کیا مسئلہ تھا؟ آصف نے گہرا سانس لیا۔ وہ سوتیلا بھائی ہے میرا۔ میکائل کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ ہاں، بابا نے امی سے دوسری شادی کی تھی۔ ذوالفقار سلطان یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں نہیں چاہتا تمہاری زندگی تباہ ہو۔ آپ رشتے میں چچا لگتے ہیں میرے۔ بابا کو آگے بڑھنا ہوگا۔ میکائل کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ سوتیلا چچا، وہ ریپیٹ کرتے ہوئے بولے تو وہ ہنس پڑا۔ یہ تو آپ لوگوں نے رشتے بنائے ہیں، ویسے کچھ نہیں ہے، منا لو اسے۔ میں منا لوں گا۔ اگر آپ بیٹی کے ساتھ ضد کریں گے نا تو وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ آپ واصف کو جانتے ہیں، وہ بہت تیز ہے۔ اس نے سچ بتا دیا ہے اسے۔ میں کہتی ہوں رشتے کے لیے مان جائیں، بعد میں جو کرنا ہوگا دیکھ لیں گے۔ ایک دفعہ وہ لڑکی اس گھر میں آ جائے تو میں اس کا جینا حرام کر دوں گی۔ آپ فکر نہیں کریں، بس میں اپنا اکلوتا بیٹا خود نہیں سکتی۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، بلاؤ اس سے بات کرتا ہوں۔ اس سے مجھے تمہاری شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ سچ کہہ رہا ہے؟ میکائل کو جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ ہاں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ وعدہ کریں گی کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گی ستارہ کو؟ اسے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سچ کہہ رہا ہے نا بابا؟ بالکل مکمل سچ کہہ رہا ہوں۔ یوں ہی ان دونوں کا رشتہ جیسے پکا ہو گیا۔ ذوالفقار آصف کے آگے بیٹھے تھے۔ معافی نہیں مانگی تھی کسی بھی چیز کی، یا کوئی صلح صفائی نہیں ہوئی تھی۔ بس بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا جو انہوں نے بیٹی کی خوشی کے لیے دے دیا تھا۔ ان کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی کہ وہ خود چل کر رشتہ لینے آئے تھے اور تلخی ختم کی تھی۔ ان کی طرف تو کوئی تلخی تھی ہی نہیں، ساری تلخیاں تو ذوالفقار خان نے خود پالی ہوئی تھی۔ اور یوں ستارہ واصف خان اپنے باپ کے سائے میں رخصت ہو کر خان ولا آ گئی تھی۔ یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی دیکھ رہی ہوں کہ خواب لگتا ہے کہ میں تمہارے سامنے یوں بیٹھی ہوں اور تمہاری بیوی ہوں۔ تم نے کہا تھا جب تم میرے نکاح میں آ جاؤ گی تم محبت کا اقرار کرو گی۔ آج تک تم نے میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا محترمہ۔ میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ بڑے حق سے بولا تھا اور محبت سے چور انداز میں بولا تو وہ جیسے سہم گئی۔ کیا سننا چاہتے ہو؟ یہی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ یہی نا میکائل؟ کہ سانسیں جیسے تیز ہوئیں۔ ہاں یہی سننا چاہتا ہوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تمہاری سوچ سے زیادہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں تمہارے لیے۔ وہ آگے بڑھتی اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ چکی تھی۔ اپنے شوہر کو پزل ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ تو سانس ہی نہیں لے پا رہا تھا، اسی حصار میں رہا تھا، محبت کے حصار میں۔ وہ دور ہوتی اس سے پہلے ہی وہ دونوں ہاتھ تھام کر اسے تھامتا وہ اپنے اور پاس کر چکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ آج تو پاس رہنے کی رات ہے، میں تمہیں دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ ہنس پڑی۔ میں دور جا بھی نہیں رہی جناب، میں نے تو یہاں رہنا ہے، بہت پاس۔ وہ اتراتی ہوئی بولی تو اس کی پیشانی، رخسار اور ہونٹوں پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ سسکی، میکائل؟ وہ مسکرایا، جی میکائل کی جان، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ مجھ سے ڈرو گی؟ مجھ سے مت ڈرو، مجھے ڈرا کر رکھو۔ بیوی پہ یہی زیب دیتا ہے یہ چیز کہ وہ اپنے شوہر کو ڈرا کر رکھے۔ مجھ سے ڈرو گی تو بات تھوڑی خراب ہو جائے گی۔ وہ ہنس پڑی، مدھم سی ہنسی، جیسے اپنے احساس چھپانا چاہتی ہو۔ وہ جو اس کی محبت میں سر تا پا بھیگی ہوئی تھی، کیا احتجاج کرتی، کیا روکتی؟ وہ خود اس کی متمنی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹ چوم چکا تھا، اپنی دسترس میں اسے لیتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بتاؤ کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ جو مانگو گی آج ملے گا۔ وہ بلش ہوئی، جو دیں گے لے لوں گی۔ نہیں، جو مانگو گی وہ دوں گا۔ مجھے میری منہ دکھائی میں آپ کی جان چاہیے۔ وہ ہنس پڑا۔ شادی کی رات ہی شوہر کو مارنا چاہتی ہوں؟ نہیں، جان مانگ رہی ہوں۔ اس لیے نہیں کہ میں آپ کی موت چاہتی ہوں، اس لیے کہ جب تک زندہ ہیں میرے بن کے رہیں گے۔ اگر میں مر بھی جاؤں نا تو یہ جان میری ہی رہے گی۔ وصیت کر لیں جناب، اگر یہ طے ہے تو پھر کل ہی وصیت بنا لیں گے کہ میری جان آپ کی ہے، آپ رہیں نہ رہیں، ساتھ ہو نہ ہو، مجھ پر کسی اور کا اختیار نہیں ہو سکتا۔ ایک اگریمنٹ کی صورت میں آپ کا ہوا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ویسے میں مذاق کر رہی ہوں۔ وہ اترائی تو وہ نظریں جھکا گیا۔ مگر میں نے نقش کر لی ہیں یہ باتیں۔ اپنے ہونٹ اس کی گردن پر پھیرتے ہوئے وہ منمنایا تھا، جیسے سسکی۔ اب یہ کیا ہے؟ وہ ایک خوبصورت سا باکس کھولتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔
آپ کی منہ دکھائی، مگر منہ دکھائی تو میں نے مانگ لی۔ وہ بڑی محبت سے بولی تو وہ اترایا، تم چاہے تو کائنات مانگ لیتی، تم چاہے تو میرا سب کچھ مانگ لیتی، میں تمہیں پیش کر دیتا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، صبح ایگریمنٹ ضرور بنے گا اور دستخط بھی کریں گے۔ وہ ہنستی ہوئی اس کے ہاتھوں سے وہ خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی پہن رہی تھی جو ہیروں کے ساتھ جگمگا رہی تھی، اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے جیسے اس میں بہک رہا تھا۔ وہ دونوں ہی بہکے ہوئے تھے کیونکہ دونوں کو ہی ایک دوسرے سے بے حد محبت تھی۔ چاند کی چاندنی تلے یہ رات تو محبت کرنے والوں کو مکمل کر رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ایگریمنٹ ہے؟ شادی کے ہفتے بعد تمہیں یہ ایگریمنٹ یاد آ ہی گئی ہے؟ وہ ہنس پڑا۔ سارا ہفتہ میں تم میں کھویا رہا ہوں، اسی لیے بھول گیا تھا۔ اب کرو سائن۔ کیا کیا لکھا ہے اس میں؟ وہ پین کے ساتھ سارے پوائنٹس پڑھنے لگی تو وہ ہنس پڑا۔ پوری ٹیچر لگ رہی ہو، وہ ساری چیزیں جو تم نے کہی تھیں، سارے حقوق اور میری جان۔ وہ اس کے ہونٹوں پر پین رکھ چکی تھی۔ شٹ اپ، کوئی بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے مذاق کیا تھا۔ پھاڑ دو اسے، اگر میں مر جاؤں تو دوسری شادی کر لینا، اکیلے زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پاگل ہو تم؟ شادی کو ہفتہ ہوا ہے ہمارے اور تم مرنے مرانے کی باتیں کر رہی ہو؟ یہ تو بس محبت کا سرٹیفکیٹ ہے کہ اگر ہم دونوں الگ بھی ہو گئے تو بس ایک دوسرے کے ہی رہیں گے۔ یہ تم پر بھی واجب ہے اور مجھ پر بھی، میں اکیلے جان نہیں وار رہا۔ وہ ہنس پڑی اور سائن کرنے لگی۔ تو تم بھی سائن کرو۔ میں نے بھی کر لی ہے سائن، کہو تو رجسٹر بھی کروا لیتے ہیں۔ کروا لینا چاہیے، وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھتی ہوئی بولی تو وہ ہنس پڑا۔ کروا لیتے ہیں محترمہ، اس میں کیا ہے؟ وہ اس کی محبت میں پورا کا پورا پاگل تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا اس کے لیے۔ ستارہ کے لیے بھی ایسا ہی تھا، وہ بھی اس کی محبت میں پاگل تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے دیوانے لگتے تھے اور اس بات سے فریحہ ذوالفقار جلنے لگی تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا اپنی بیوی پر جان وارتا تھا، صرف وہ نہیں جلتی تھی، ان کے شوہر بھی جلتے تھے، یعنی وہ دونوں ماں باپ اپنے بیٹے کی خوشیوں سے جلنے لگے تھے۔ کہہ سکتے تھے کہ دشمنی میں وہ دونوں اندھے ہو گئے تھے۔ انہیں صرف یہ دکھائی دے رہا تھا جس پر وہ جان دے رہا تھا وہ عورت واصف خان کی بیٹی ہے، مگر وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ صرف واصف خان کی بیٹی نہیں، ان کے بیٹے کی بیوی، اس گھر کی عزت۔ فریحہ خان بات بات پر اسے سناتی رہتی تھی، اسے طنز کرنا، اسے پریشان کرنا، اور وہ سب کچھ چپ چاپ سہتی رہتی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے شکایت لگاتی بھی تو کیا کہ اس کی ماں کیا کرتی ہے، اس پر طنز کرتی ہے، اس کے لیے زندگی مشکل بناتی ہے۔ وہ ماں تھی اس کی، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ میکائل اپنے ماں باپ سے دور ہو جائے۔ تم پریشان ہو؟ نہیں تو آج آنٹی سے میرا چھوٹا موٹا جھگڑا ہو گیا تھا۔ کیسا جھگڑا؟ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ بابا کے بارے میں بہت برا بھلا بول رہی تھی تو میں نے جواب دے دیا۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کیا سوچ رہی ہوں گی، میں بھی تمہیں کچھ غلط بتایا اسی لیے میں نے تمہیں بتا دیا۔ نظریں کیوں جھکائے ہوئے ہو؟ کچھ بڑا ہوا ہے تو بتا دو مجھے، میں برا نہیں مناؤں گا۔ تم برا نہیں مناؤ گے مگر وہ منائیں گے۔ کیا ہوا تھا؟ اپنی بیوی سے پوچھو کہ اس نے کیا کیا تھا۔ سارے مہمانوں کے سامنے وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگی۔ تمہارے بابا بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، اس نے بہت تذلیل کی ہے ہماری، اور تم اس کے لیے ہم سے لڑنے آئے ہو؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی، اس نے ایسا کیا ہے جناب، اس نے ایسا کیا ہے، جا کے پوچھو اس سے۔ وہ ششدر سا کھڑا تھا ماں کے سامنے کہ مما ٹھیک کہہ رہی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے جو بھی بولا جھوٹ بولا، میری ماں جھوٹ نہیں بولتی تو میں جھوٹ بولتی ہوں۔ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میکائل نے نظریں چرائیں۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ تو کیسا کہا آپ نے جناب؟ ماں نے چند الفاظ کہے آپ کو اور آپ بھول گئے کہ ستارہ جھوٹ نہیں بولتی۔ تم مجھے کیوں اکسا رہی ہو کہ میں کچھ غلط کہوں؟ یعنی تم مجھے غلط کہو گے؟ میں نے کہا ہے نا ستارہ، مجھ سے یوں بات مت کرو۔ وہ جیسے چیخا تھا۔ ستارہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ تم مجھ پر چلائے ہو؟ ستارہ پلیز دور رہو مجھ سے۔ تم نے مجھ سے ایسے بات کیسے کی؟ اور تم جانتے ہو نا کہ میں بدتمیز نہیں، میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، انہوں نے میرے بابا کے بارے میں بکواس کی تھی۔ ستارہ پلیز۔ اس سے میں وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اچھا آئی ایم سوری، نہیں کروں گی میں معاف، دور چلے جاؤ، بات کرو مجھ سے۔ یار اب بس کر دو نا، 3 دن سے تم یہی کر رہے ہو۔ میں شوہر ہوں تمہارا، مذاق نہیں ہے، میں تمہارے آگے پیچھے معافی مانگتا نہیں پھر سکتا، تھوڑا میرا احترام کرو، ایٹ لیسٹ اتنا سا ہی رکھ لو کہ بار بار میں معافی مانگتا ہوں تم سے، اچھا تھوڑی لگتا ہے؟ اچھا، اور بار بار میری تذلیل کرتے ہوئے اچھے لگتے ہو؟ کتنی بار تم نے اپنی ماں کے کہنے پر ایسے غلط کیا کہ ستارہ نے یہ کر دیا؟ مردوں کے لیے بڑے بڑے دعوے کرنا بہت آسان ہوتا ہے مگر وہ نبھا نہیں پاتے،
میرا دم گھٹتا ہے۔ تم کئی بار مجھے ایسے منا چکے ہو، کہیں باہر تمہاری ماں نے تمہیں ایسے بھڑکایا اور تم بھڑک گئے۔ جب میں نے تمہیں بتایا تم نے کبھی پوچھا ان سے کہ ایسا کیوں کرتی ہیں، وہ کیوں ہمارے بیچ میں لڑائیاں کرواتی ہیں؟ مگر نہیں، وہ اس پر چیخا، ستارہ تم پھر سے وہی بکواس شروع کر رہی ہو، میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں، ایسی اونچی آواز میں بات مت کرو، لوگ سنیں گے۔ ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں، ہمارے بیچ میں چیخنا چلانا کہیں سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر اس کا سر جیسے چکرایا، وہ گر پڑی، مگر آگے بڑھتے وہ اسے تھام چکا تھا۔ ستارہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ وہ اسے اپنے دونوں باہوں سے اٹھاتا تیز تیز گھر سے باہر نکلا۔ ہاسپٹل جانے سے اسے معلوم ہوا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا تھا، بہت زیادہ۔ وہ نرم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جو یہ خبر سن کر بہت خوش ہوا تھا، اس کی خوشی سے اسے بھی خوشی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، مگر شاید اس کے گھر والے اپنی بیٹی کی خوشیوں سے محبت نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان دونوں کو خوش نہیں رہنے دے رہے تھے۔ ستارہ کو بے حد افسوس ہوا۔ میں بہت خوش ہوں، I really love you۔ وہ جھکتے ہوئے اس کی پیشانی چوم گیا۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اب پلیز کوئی سٹریس مت لینا، پلیز کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، اپنا بہت خیال رکھنا ہے تم نے۔ وہ اس کے ہونٹ چومتے ہوئے بڑی نرم محبت کرنے والے انداز میں بولا تھا، وہ جیسے اس کی اتنی محبت کرنے والے انداز پر سرچار ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا، بس ماں تھی نا اس کی، وہ بھڑکاتی تھی تو کبھی کبھی ری ایکٹیو ہو جاتا تھا، مگر اس میں بھی وہ کبھی بھی اسے تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ چیختی چلاتی تو وہ تھی اس کے الفاظوں پر، وہ تو منع کرتا تھا کہ مت چیخو، ریلیکس رہو، مگر وہ کیا کرتی، وہ غلط بات برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ اس کو سپورٹ کرے، اس کا ساتھ دے، مگر وہ نہیں دیتا تھا، اور یہی بات اسے ٹریگر کر جاتی تھی۔ بیویوں کو اکثر یہی باتیں بری لگتی ہیں کہ اگر شوہر محبت کرتا ہے تو سٹینڈ کیوں نہیں لے سکتا۔ اس کی پریگننسی کے دن بہت اچھے گزر رہے تھے، وہ دھیرے دھیرے ان ساری باتوں کو بھول رہی تھی۔ اس کا شوہر اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا، وہ تو اس کو پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھنے دیتا تھا، اتنی محبت دے رہا تھا وہ، کیونکہ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے کرتے تھے، ایک دوسرے کو ہنستے ہنساتے رہتے تھے، ہنسی مذاق ان کے بیچ میں عام تھا۔ یوں ہی کوئی غلط فہمیاں نہ کرتا تو ان کی زندگی بہت پرسکون ہوتی۔ کبھی کبھی بیٹھ کر وہ یہ سوچتی تھی کہ اگر اس کی ماں اور بابا یوں ہی اپنے بیٹے کی خوشیوں سے جالس نہ ہوتے تو کبھی ان کی لڑائی نہ ہوتی، کبھی وہ دونوں راتوں کو اٹھ کر بھاگتے نہ، روتے نہ۔ بابا، وہ بہت یاد کرتی تھی آپ کو، تھینک یو کہ آپ نے مجھ سے ملنے آئے، وہ میں صرف تمہاری وجہ سے یہاں آیا ہوں، اور دیکھو ڈائریکٹ تمہارے کمرے میں ہی آیا ہوں کیونکہ نیچے بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ حد کرتے ہیں آپ، بیٹھ سکتے ہیں، کیا ہو گیا؟ یہ آپ کی بیٹی کا گھر ہے، یہ میرے بھائی کا گھر ہے، وہ بھائی جو مجھے بھائی نہیں مانتا، میری جان کا دشمن ہے۔ بابا پلیز مجھ سے ایسی باتیں مت کریں، آپ جانتے ہیں میرے آخری ماہ چل رہے ہیں، میں یہ ساری باتیں برداشت نہیں کر پاتی، اوپر سے آپ پر میرا خون کھولتا ہے، کبھی کبھی تو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے تھی شادی، آپ نے منع کیا تھا، رک جانا چاہیے تھا۔ خیر اب ایسی باتیں مت کرو، وہ شوہر ہے تمہارا، میں بہت محبت کرتی ہوں اس سے، اس کے بغیر جی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے اب ریلیکس ہو جاؤ، آرام کرو، تم آرام کرو، میں چلتا ہوں۔ بہت جلدی جا رہے ہیں آپ؟ نہیں، مجھے بہت وقت ہو گیا، تم سو جاؤ۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلے آئے تھے۔ اوہ، بیٹی سے ملنے آئے تھے؟ وہ پلٹ کر اپنی بھابھی کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جو بھائی سے زیادہ بڑی دشمن تھی۔ کہا تھا نا مجھ سے شادی کر لو، ساری دشمنیاں ختم ہو جاتی، مگر تم نے پھر بھی اس معصوم سی عورت کو چنا جو کہیں سے بھی تمہیں سپورٹ نہ کر پاتی۔ میری مرحوم بیوی کو قبر سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے محترمہ۔ وہ پلٹ گئے، وہ بالکل سیڑھیوں کے پاس کھڑے تھے، وہ چلتی ہوئی ان کے بالکل مقابل کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا، دور رہو، نہیں رہوں گی۔ واصف صاحب، ساری زندگی محبت کی ہے میں نے، اتنی محبت کہ وہ نفرت میں بدل گئی۔ میں نے ہمیشہ ذوالفقار کی نفرت کو آپ کے لیے بڑھایا ہے۔ خیر، وہ انگلی آگے کرتے ہوئے اس کے رخسار پر پھیرنے لگی تو وہ انگلی تھامتا وہ دور کرنا چاہتا تھا۔ تبھی فریال خان نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا، ہاتھ میں تھوڑا سا پریشر تھا، اس پریشر پر وہ پیچھے دھکیلے، ان کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ سیڑھیوں سے گرتے چلے گئے۔ یہ سب کچھ ستارہ واصف نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بابا، وہ چیخی تھی۔ تبھی فریال خان 2 قدم پیچھے ہو، میں نے کچھ نہیں کیا،
آپ نے میرے بابا کو؟ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باپ کی طرف نیچے جا رہی تھی تو گرتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے سر سے تیز خون بہنے لگا۔ تبھی گھر میں ذوالفقار خان اور میکائل خان بھی داخل ہوئے۔ میکائل تیز تیز قدم اٹھاتا بیوی کی طرف بڑھا۔ کیا وہ انکل کو؟ وہ روئی جا رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے کی حالت میں نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں انہیں ہاسپٹل لے کر جایا گیا اور وہاں 1 ہی گھنٹے میں انہوں نے دم توڑ دیا۔ وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ستارہ پاگل سی ہو گئی تھی۔ وہ اسے سنبھال ہی نہیں پا رہا تھا۔ ذوالفقار خان بھی بالکل خاموش تھے۔ بے شک ان سے نفرت کرتے تھے مگر اتنی نفرت بھی نہیں کہ انہیں مرتا ہوا دیکھ پاتے۔ مگر ان کی بیوی چپ تھی۔ انہیں بار بار وہ یاد آ رہا تھا کہ وہ کیسے گرے تھے۔ ان کے دھکا دینے کی وجہ سے وہ گہرا گہرا سانس لینے لگی۔ تمہاری ماں نے مارا میرے بابا کو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم پاگل ہو رہی ہو، بیٹھ جاؤ، آرام کرو، تمہاری کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ تم میری بات پھر سے نہیں مان رہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ذوالفقار خان بھی وہیں تھے اور بہو کی بات بڑے غور سے سن رہے تھے۔ تمہاری بیوی شاید پاگل ہو گئی، اس کا جب دل کرتا ہے میری بیوی پر الزام لگاتی ہے۔ اسے سمجھاؤ کہ اپنے ہوش میں واپس آئے اور حد میں رہے۔ بابا پلیز آپ یہاں سے جائیں، میں سنبھال لوں گا۔ یہ دنیا کے سامنے بھی ایسا ہی کہے گی تو کیا عزت رہے گی ہماری دنیا میں؟ بابا پلیز۔ ہاں میں بتاؤں گی دنیا کو کہ آپ کی بیوی قاتل ہے میرے بابا کی۔ ستارہ چپ ہو جاؤ، میں چپ نہیں رہوں گی، میں چپ کبھی کر ہی نہیں سکتی۔ قاتل ہے، میں نہیں بھولوں گی۔ اب یہ کہہ ہی رہی تھی جب اسے درد شروع ہو گئی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ ریلیکس، کیا کر رہی ہو؟ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے ستارہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہاسپٹل کی طرف بڑھا تھا اور کچھ ہی دیر میں اس کی حالت سیریس ہو گئی تھی۔ 2-3 گھنٹے وہ آپریشن تھیٹر میں رہی اور باہر میکائل کی جان سولی پر لٹکی رہی۔ وہ اپنی بیوی کو کھو نہیں سکتا تھا۔ وہ بہت محبت کرتا تھا ستارہ واصف سے۔ تبھی اس کو ڈاکٹر نے اس کے بچوں کی آمد کی خبر سنائی۔ وہ 2 بچوں کا باپ بنا تھا۔ اللہ نے اسے بیٹے اور بیٹی دونوں سے نوازا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وارڈ کے اندر داخل ہوا۔ وہ بے ہوش تھی، بچے اس کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی بیوی کی پیشانی چومی تھی۔ اس کی آنکھیں چومتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں پیوست کی تھیں۔ کیوں کرتی ہو اپنے ساتھ ایسا آخر؟ کیوں؟ آواز بھیگی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں پر گرے تھے۔ وہ آنکھیں بے ساختہ کھول چکی تھی۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، وہ منمنائی۔ پلیز، وہ جیسے درخواست کر گیا۔ وہ نم سا مسکراتے ہوئے اپنے بچوں کو دیکھنے لگی۔ میکائل بھی بچوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرا بیٹا تمہاری بات مانے گا؟ غلط لگتا ہے، وہ کبھی تمہاری بات نہیں مانے گا۔ میں اسے یہ کہہ دوں گی کہ تم نے دھکا دیا ہے اپنے بابا کو اور وہ مان لے گا۔ دیکھنا تم، میں کہوں گی تم پاگل ہو گئی تھی۔ عورتیں ہو جاتی ہیں پریگننسی میں پاگل۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوا اور تم نے اپنے بابا کو خود دھکا دیا اور تم الزام مجھ پر لگا رہی ہو۔ وہ اتنی محبت کرتا ہے مجھ سے کہ مان لے گا یہ بات۔ وہ نہیں مانے گا، وہ حمزہ کو سہلاتے ہوئے بولی۔ وہ پریگننسی کے بعد کا مرحلہ سروائیو کر رہی تھی۔ پوسٹ مارٹم اسی لیے اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی۔ وہ چھوٹی سی چھوٹی بات کو سیریس لینے لگ جاتی تھی۔ وہ ایسا نہیں کرے گا، وہ ایسا ہی کرے گا، دیکھنا تو۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئیں اور وہ جو بچوں کو سہلاتی ہوئی جیسے بہت سی سوچوں میں مبتلا تھی، وہ سب نیگیٹو باتوں کو یاد کر رہی تھی۔ میکائل نے شروع سے کیا کیا تھا؟ اپنی ماں کا ساتھ دیا تھا۔ وہ سیکیور فیل نہیں کر رہی تھی۔ رات کا اندھیرا تھا، وہ بستر پر سامنے سویا ہوا تھا۔ اس نے بیبی کاٹ کی طرف دیکھا، 2 بچے سوئے ہوئے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا چکی تھی۔ وہ مکمل حجاب میں تھی۔ اس کا قیمتی سامان اس نے چھوٹے سے بیگ میں رکھ لیا تھا۔ اپنی بیٹی کی پیشانی چومتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر وہ اس مرد کے ساتھ رہتی تو یہ گھر اسے پاگل کر دیتا، کیونکہ وہ تو اس کے لیے سٹینڈ ہی نہیں لے سکتا تھا، اور جو مرد سٹینڈ نہ لے سکے اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارتی؟ اس کا باپ یہ گھر کھا گیا تھا۔ واصف خان کا قتل کیا تھا ان لوگوں نے، اور اب یہ الزام اس پر لگانا چاہتے تھے۔ وہ پاگل ہو رہی تھی، حساس ہو رہی تھی۔ اس نے بہت کچھ سہا تھا مگر اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ وہ گھر چھوڑ چکی تھی۔ اس نے میکائل ذوالفقار خان کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہتی رہی۔ میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ آپ نے کیوں دھکا دیا ان کو؟ غلطی تھی، غلطی سے ہوا تھا، میں یہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ نے کیوں کہا اسے کہ آپ یہ الزام اس پر لگائیں گے؟ آپ جانتی تھی وہ کس مرحلے کا شکار تھی۔ وہ ڈپریس تھی، وہ بہت کچھ پروسیس کر رہی تھی، نئی نئی ماں بنی تھی، حساس ہو رہی تھی۔
آپ میری بیوی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ چیخ رہا تھا۔ آپ نے شروع سے اس کے ساتھ ایسا کیا۔ میں نے بہت کچھ برداشت کیا۔ وہ کیا سوچتی ہوگی میرے بارے میں نے کیا دیا اسے؟ تکلیف اور دکھوں کے علاوہ میں نے اسے کچھ نہیں دیا۔ کیا میں یہ ڈیزرو کرتا تھا؟ میں یہ واقعی ڈیزرو کرتا تھا؟ وہ پاگل سا ہو رہا تھا۔ وہ ٹھیک کہتی ہے، کوئی بھی عورت اپنے شوہر کو چھوڑتی نہیں۔ میں نے مجبور کیا اسے کبھی بھی سیکیور محسوس نہیں کروایا۔ میں بہت بڑے بڑے دعوے کرتا تھا کہ میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر پایا ماں، میں اس کے لیے کچھ نہیں کر پایا۔ وہ رو رہا تھا، بے حد سنجیدہ رو رہا تھا۔ میرے بچے، مجھے معاف کر دو، چھونے کی ضرورت نہیں مجھے۔ بابا اور آپ نے بہت برا کیا میرے ساتھ۔ میں آج اور ابھی چھوڑ رہا ہوں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کبھی پاکستان نہیں لوٹوں گا۔ مر گیا آپ کا اکلوتا بیٹا۔ اب اگر آپ ساری زندگی بھی روئیں گی نا میرے لیے تو میں نہیں لوٹوں گا۔ میرے بچوں کو دربدر کیا آپ نے، مجھے دربدر کیا۔ میں سب چیزوں سے گیا، محبت نہیں رہی، جان نہیں رہی۔ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی اور میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ قاتل ہیں واصف خان کے، وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں نے وہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، وہ ایک حادثہ تھا۔ تو مانتی آپ، معافی مانگتی اس سے۔ اس کا دل اتنا بڑا ہے کہ شاید وہ معاف کر دیتی، مگر آپ نے تو حد ہی کر دی ماں، آپ نے تو حد ہی کر دی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور وہ اس کے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کب سے اسے دروازہ نہیں کھول رہی تھی، کہتی تھی کہ وہ اس کو دروازہ نہیں کھولے گی، کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وہ بیلکنی سے اسے باہر بھیگتا ہوا دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ وہ اس شخص سے بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی اولاد سے دور رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے بہت مشکل زندگی گزاری تھی، جو اس سے اتنی محبت کا دعوے دار ہونے کے بعد بھی پروٹیکٹ نہیں کر پایا۔ بار بار اس کی بے اعتنائی یاد آتی تھی، یقین نہ کرنا یاد آتا تھا، جھٹلانا یاد آتا تھا۔ ایسے مرد کے ساتھ وہ کیسے رہتی جو محبت کا دعوے دار ہوتے ہوئے بھی پروٹیکٹ نہ کر سکے۔ میں نے کہا ہے چلے جاؤ، کیوں بیٹھ کر اپنی زندگی اجیرن کر رہے ہو؟ دوسری شادی کر لو، جیو اپنی زندگی، مجھ سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، ایسا مت کرو پلیز۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، میرے لیے نہیں تو ہماری اولاد کے لیے، سارا کے لیے، حمزہ کے لیے مجھے ایک موقع دو نا، ان کے باپ کو ایک موقع دو۔ میں اپنے بچوں کا اچھا باپ بننا چاہتا ہوں، انہیں ایک دوسرے سے الگ مت رکھو۔ وہ بھائی بہن ہیں، شوہر برا ہو تو بیوی بچوں کے لیے کمپرومائز کرتی ہے، ہماری اولاد ماں باپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ مجھے شوہر نہ ماننا، تم کبھی، بس مجھے اتنا حق دے دو کہ میں تم تینوں کی حفاظت کر سکوں۔ وہ اس کے تھامے ہوئے ہاتھ تھام چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں تم پر، تمہارے گھر واپس کبھی نہیں چلوں گی۔ میں پاکستان نہیں جانا چاہتا، تم مجھے کبھی بھی فورس مت کرنا، نہیں کروں گا۔ پاکستان چلنے کے لیے تم وہاں نہیں چلنا چاہتی تو مت چلنا۔ تم مجھے شوہر نہیں مانتی، مت ماننا، بس مجھے اپنے بچوں کا باپ تسلیم کر لو، اپنا محافظ تسلیم کر لو۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے راستے سے ہٹ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، مان گئی میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم میرے بچوں کے باپ ہو۔ میں نہیں رہ سکتی اپنی اولاد کے بغیر، 5 سال سارا کے بغیر رہی ہوں۔ اب جب وہ پاس ہے تو میں واقعی اس سے دور نہیں رہ سکتی۔ سارا اس وقت یہیں پر موجود تھی، وہ دونوں بچوں کے پاس جا چکی تھی اور وہ گہرا سانس لیتے ہوئے گھر کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ دونوں ہی مل کر اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے، بہت زیادہ۔ وہ بھی بچوں میں تھی اور وہ بھی بچوں میں ہی لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنی جاب نہیں چھوڑی تھی۔ وہ روز صبح یا شام کو جب بھی اس کی شفٹ ہوتی وہ چلی جاتی تھی۔ نہ ہی وہ اسے فورس کر رہا تھا، نہ ہی وہ جاب چھوڑ دے۔ وہ مصروف تھا، وہ بھی مصروف رہتی۔ دونوں نے ابھی تک کوئی بھی حد کراس نہیں کی تھی۔ اس بیچ میں فریحہ خان اور ذوالفقار خان اس سے معافی مانگنے آئے تھے، مگر وہ انہیں معاف نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی کرتی۔ وہ دونوں مایوس لوٹے تھے۔ بیٹے نے بھی معاف نہیں کیا تھا۔ جو ان دونوں نے کیا وہ کوئی بھی ماں باپ نہیں کرتا۔ انہیں اپنے بیٹے کی خوشیوں میں خوش رہنا چاہیے تھا، مگر وہ اپنے ہی بیٹے کے گھر کو کھا گئے تھے۔ کافی پی لو، تھک گئی ہوگی۔ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، مت کرو مجھ سے بات۔ میں نے کب کہا ہے کہ تم مجھ سے بات کرو؟ وہ تھکے ہوئے لہجے میں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، سر اس کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس تمہیں یاد دلا رہا ہوں کہ میں شوہر ہوں تمہارا۔ اس چیز سے میں ڈرتی ہوں کہ مجھے نہیں بننا تمہاری بیوی، نہیں چاہتی میں پھر سے وہ ڈر، وہ خوف اپنی زندگی میں۔ میں نے کہا ہے نا
اس دفعہ میں تمہیں کوئی خوف نہیں دوں گا، کوئی ڈر نہیں ملے گا۔ بس جتنی سزا دینی تھی دے چکی تم، پلیز سزا ختم کر دو میری۔ میں تھک رہا ہوں یار، میں 5 سال اکیلا جیتا رہا ہوں، اب تھک رہا ہوں۔ بچوں کو ماں مل جائے گی، ماں کو شوہر بھی مل جائے گا، مگر شوہر کو بیوی نہیں مل سکتی۔ میں تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، تمہیں چاہتا ہوں، ساری زندگی تم سے محبت کی۔ میں کیسے تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں؟ یہ محبت تب کہاں مر گئی تھی جب تمہاری ماں مجھے پاگل کرنا چاہتی تھی، جب تمہاری ماں مجھے غلط پروف کرتی تھی تمہارے آگے؟ یہ محبت تب کہاں مر جاتی تھی جب میں تمہارے پاس انسیکیور ہوتی تھی، راتوں کو اٹھ کر روتی تھی؟ مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ میں چاہتی ہوں میں تمہیں معاف کر دوں، مگر نہیں کر پا رہی۔ جب پہلی بار اس رات کو تم نے مجھے سہارا دیا، میں اسی وقت تمہیں معاف کر سکتی تھی، مگر میں نے نہیں کیا۔ میں تم سے چھپتی رہی کیونکہ میں تمہارے آگے نہیں آنا چاہتی تھی، تم سے بھاگتی تھی، مگر پتہ نہیں کیسے راستے بن جاتے تھے۔ وہ اٹھ کر جانا چاہتی تھی، مگر اس کا ہاتھ تھامتا اسے اپنے نزدیک کھینچتا گلے سے لگا گیا تھا۔ وہ رونے لگی تھی، اسے سکون دینے لگا تھا۔ یہ 5 سال میرے کیسے گزرے تمہارے بغیر؟ نہیں پوچھو گے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ تمہارے بغیر جینا کتنا مشکل تھا۔ یہ تو کہہ رہا ہوں کہ ختم کر دو نا یہ آزمائش، ختم کر دو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا جیسے التجا کر رہا تھا۔ اس نے خود کو اس کے سینے میں مزید بھینچ لیا تھا، جیسے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ہو۔ اب جیسے رکھنا ہے رکھو۔ اس کے سینے پہ ہاتھوں کے مکے بناتے ہوئے مارتی ہوئی کہنے لگی، جیسے رکھو گے ویسے رہوں گی۔ تباہ کرنا چاہتے ہو نا، کر دو پھر سے تباہ۔ وہ رونے لگا تھا۔ میں تمہارے ساتھ چاہ کر بھی غلط نہیں کر سکتا، میں ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو ستارہ؟ پلیز، آئی لو یو۔ وہ منمنایا، آئی ریئلی لو یو، آئی لو یو ٹو۔ محبت جتنی شدید ہو نا، اتنے ہی درد کے ساتھ آتی ہے۔ ان کی محبت نے بھی ان دونوں کو بہت درد دیا ہے، مگر ہر کسی کی قسمت ضروری نہیں کہ ان دونوں جیسی ہو۔ کبھی کبھی اپنے پارٹنر کو سمجھنا چاہیے، اس کے دکھ کو، اس کی کہی ہوئی بات کو اسے کہنے سے پہلے سمجھنا چاہیے۔ میکائل کو ستارہ کو سمجھنا چاہیے تھا، مگر ہوئی تھی اس سے غلطی، اور قدرت نے اس غلطی کی اس کو بہت بڑی سزا دی تھی، جدائی کی صورت میں۔ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی تو یہ ایک خواب معلوم ہوا تھا، اپنا آپ بہت ہلکا پھلکا معلوم ہوا تھا۔ زندگی پر جیسے پھر سے محبت آئی تھی، کیونکہ محبت زندگی میں لوٹ آئی تھی، جان بن کر۔